برطانوی جرید اکانومسٹ نے ایک نئی سٹوری اپلوڈ کی ہے جو نئی تو نہیں ہے لیکن وہ نئی پیکنگ کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ سٹوری بتاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم تو تھے لیکن علامتی وزیر اعظم تھے۔ ان کی گورنمنٹ کو فیض حمید صاحب چلایا کرتے تھے جو اس وقت کے DGISI تھے، اور فیض حمید صاحب جو تھے وہ آپریٹ کیا کرتے تھے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ذریعے۔ اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو باقاعدہ لانچ کیا گیا تھا چونکہ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا۔ ان کی شادی بیسیکلی شی از بشریٰ وٹو فرام اکاڑا، اور ان کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو گدی نشین تھا، اور ان لوگوں کی چونکہ ایک روحانیت سے وابستگی تھی تو انہیں ایک روحانی شخصیت بنا کر عمران خان صاحب کے آگے پیش کیا گیا۔ اور چونکہ عمران خان صاحب عمومی ینگ ایج سے ہی ضعیف العقیدہ آدمی ہیں تو وہ فوری طور پہ ٹریپ ہو گئے، اور وہ خاتون جو کہتی تھیں انہیں مانتے تھے، اور حکومتی معاملات سے لے کے اور معاملات زندگی چلانے تک بشریٰ وٹو یا بشریٰ مانیکا جو تھیں وہ اس پورے سسٹم کو رن کر رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان پراپر گورننس نہیں کر سکے۔ دس از دا لائن جس کے لیے یہ سٹوری چھپوائی گئی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان گورننس نہیں کر سکے، چونکہ عمران خان کی گورننس کے اوپر یا گورننس کی اہلیت کے اوپر بشریٰ بی بی کی سو کالڈ روحانیت جو ہے وہ آڑے آ گئی، اور اس نے انہیں کرنے نہیں دیا، پرفارم نہیں کرنے دیا۔ اور جو ہے بشریٰ بی بی جو تھیں وہ اس حد تک دخیل تھیں کہ پنجاب گورنمنٹ سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک، اور فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے جہازوں کے اڑنے تک ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے کہیں جانا تھا تو 4 گھنٹے فلائٹ لیٹ کروا دی گئی، صرف اس لیے کہ بشریٰ بی بی کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہے ٹائم یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے پرواز کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب ویسے ایک لو پروفائل کے آدمی تھے، یہ تھینکس ٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہ ان کا پروفائل بڑا کر دیا۔ ایز اے کرکٹر بھی ایک میڈیوکر سے آدمی تھے، پلیئر تھے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جب ان کا پروفائل بڑا کیا گیا اور باقاعدہ محنت کر کے کیا گیا تو باہر کی جو فورسز تھیں یا ایسے لوگ جن کا انٹرسٹ تھا وہ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے تھے، وہ کھڑے تھے، اور وہ لوگ آج بھی کھڑے ہیں۔ یہ ایک نئی کوشش ہے ان کو بچانے کے لیے، جو ان کے خلاف شاید ٹرائل ہونے جا رہا ہے، یا جو 27ویں ترمیم کی گئی ہے جس میں آرٹیکل 6 اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ان کو بچانے کی ایک اور کوشش ہے جو ان کے ہمدردوں کی جانب سے کی گئی ہے۔ سارے کا سارا اونس جو ہے مریم وہ بشریٰ وٹو کے اوپر یا بشریٰ مانیکا کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اہل آدمی تھے، بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، انہیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، ان کے اوپر تو بشریٰ بی بی کی روحانیت جو ہے وہ آڑے آ گئی یا حاوی ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب ہسٹوریکلی ایک نااہل آدمی تھے۔ یہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ایک میچ ہو رہا تھا آسٹریلیا کے اندر، اور ٹاس ہوا تو ٹاس کرنے کے بعد عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا میں نے باری لینی ہے یا بالنگ کرنی ہے۔ یہ جو ہے اندر ڈریسنگ روم میں پوچھنے چلے گئے تھے کہ بیٹنگ کرنی ہے کہ بالنگ کرنی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت جنرل زاہد علی اکبر صاحب سے پوچھنے گئے تھے یا میاں داد سے پوچھنے گئے تھے جس کے کہنے پہ ساری کرکٹ کھیلتے تھے اور خود کپتان بنے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ ایک نئی ایفرٹ ہے، نئی کوشش ہے انہیں سیکیور کرنے کی، اور یہاں پاکستان میں سیاستدان اس ساری بات کو سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنی مطلب کی بات کریں گے، اتنی ہی بات کریں گے۔ مطلب بشریٰ مانیکا جو ہے اس کا کیا رول تھا، وہ اس رول کو ایسے ہی انہانس نہ کریں اور انہانس کروانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو اصل بندہ تھا وہ اس کو دیکھیں۔ بشریٰ مانیکا اس کی زندگی میں 8-10 سال پہلے آئی ہے۔ 1996 میں جب اس کی پارٹی بنائی گئی تھی تب کون پیچھے تھا؟ 2011 میں جب مینار پاکستان والا جلسہ کروایا گیا تھا تب کون پیچھے تھا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بندے کو مینجمنٹ آتی ہی نہیں، وہ اپنے منہ سے مانتا رہے کہ میں مینج نہیں کر سکتا، میری اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، تو اس کو روحانیت کے پردے میں نہیں چھپانا چاہیے۔ اکانومسٹ کے لیے لکھنے والے لوگ بھی وہی ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں، یا ان ہمدردیاں خریدی بھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ سٹوری جس رنگ میں اس کو پبلسائز کیا جا رہا ہے یا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ سٹوری ایسے ہے نہیں۔ یہ عمران خان کو بچانے کی ایک اور کوشش ہے۔